شامی صاحب پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سیلاب سے ظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن جو کل فیصلہ ہوا یہ ہوا کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، پھر بھی اتنا نہیں ہوا جتنا توقع تھی۔ لیکن سر جو آج ایک ورلڈ بینک نے ایک آؤٹ لک رپورٹ دی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں سیلاب کے اثرات کے باعث معاشی شرح نمو 3% پر برقرار رہنے کا امکان ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو ہوا ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ توقع سے کچھ کم ہوا ہے، نقصان تو ہوا ہے اور ہماری زراعت کو بڑا نقصان پہنچا ہے، ہماری اس کے اندر جی ڈی پی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز بہ گئی ہے۔ جو چیزیں یعنی اس نقصان کو آپ برداشت کرنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں اور اس لیے برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، برداشت بہت کچھ کر رہے ہیں، برداشت بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ادارے کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہوئی، NCCIA، جس کا آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جی بڑی شکایات تھیں، نیشنل کرائم سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جو آواز آ رہی ہے حسن رضا صاحب کی آواز آ رہی ہے، ہاں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں اور بیورو چیف بھی ہیں، زبردست ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی جو بھی ہیں بڑے کام کے ہیں، تم جو بھی ہو یہ جناب اب یہ جو یعنی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ، اب اس سے اندازہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس قماش کے لوگ جو ہیں اتنے حساس ادارے میں بھرتی ہو گئے۔ شامی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں، جب یہ معاملہ بنا کیسے، اور ابھی آپ کو بریکنگ خبر یہ دے دوں کہ جو DG NCCI نیشنل سائبر کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن سے وقار جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ وقار الدین سید، اور ان کی جگہ خرم علی گریڈ 21 کے ہیں، خرم علی بھی ہے، وقار بھی ہے، سید بھی ہے، اب سید بھی ہیں، ان کو جو ہے مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات، کیونکہ وہ سکینڈل چل رہا تھا تو اس کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آج سے یہ معاملہ نہیں چلا، کافی تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آن لائن بزنس فراڈ ہو رہا تھا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر کیسز میں شکایات آ رہی تھی کہ NCCI لوگوں کو بلاتا ہے، ہراساں کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ اس میں کچھ انٹیلیجنس اداروں کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ جو وہاں کھڑے کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ادارے کے حساس اداروں کے لوگ، تاکہ ایک امپریشن ڈیولپ ہو کہ ہاں اتنے بڑے ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو کسی نے جا کے ان تک یہ بات پہنچائی، اور پھر میری اطلاع کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کا جو فورم ہے وہاں سے منظوری لینے کے بعد باقاعدہ اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا، اور پھر یہ معاملہ اتنا پھیلا کہ آپ یہ سمجھے کہ پراپر سرجری کا آغاز ہوا، یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈکی بھائی کیس، ان کی بیوی سے 60 لاکھ روپے لیے، ڈکی بھائی جو ہیں وہ لڑ گئے، وہ لڑ گئے، وہاں سے آغاز ہوا۔ ان کی جو اہلیہ تھی ان سے ٹوٹل 90 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت لیے گئی۔ FIR میرے پاس موجود ہے، اس FIR میں باقاعدہ مینشن کیا گیا۔ ڈکی بھائی تو ابھی بھی اندر ہے نا؟ بالکل اندر ہے، یعنی 90 لاکھ روپے بھی لے لیا اور اندر کے اندر۔ شامی صاحب 60 لاکھ روپے لیے گئے کیس میں ریلیف دینے کے لیے، 30 لاکھ روپے لیے گئے ان کو عدالت سے جو ہے وہ جو پروسیکیوشن کے ذریعے وی کیس بنا کے ان کو رہا کروانے کے لیے۔ اب اس میں چودھری سرفراز صاحب بھی ہیں، چودھری سرفراز ان کا نام چل رہا ہے، ان باقاعدہ کیس گرفتار ہیں، زوار احمد ہیں۔ یہ تو کیس آ گیا، چیزیں آ گئیں کہ وہ پراپر ٹریک ہو گیا، یہ پورا دھندا چل رہا تھا۔ کتنے لوگ اس وقت زیر حراست ہیں؟ 6 بندے گرفتار ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی 17 مزید افراد گرفتار ہونے کا امکان ہے۔ اور یہ معاملہ شامی صاحب یہاں پہ نہیں رکا، یہ پورا ایک گینگ ایسا چل رہا تھا جو پیسے کلیکٹ کرتے تھے ماہانہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے یہ فیڈرل میں دیتے تھے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو، ڈپٹی ڈائریکٹر آگے اعلیٰ سطح جو افسران بیٹھے تھے NCCI کے ان تک پہنچاتے تھے، یہ الزام لگا ہے۔ اور پھر جب اس کی تحقیقات ہوئی تو صرف یہاں تک یہ معاملہ نہیں پہنچا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کال سینٹر، آن لائن فراڈ اور جو کمپنیز ہے ان کا نام یوز کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جاتا رہا۔ اب یہ معاملہ بڑھے گا کدھر؟ یہ تو ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کی، چیزیں تحقیقات ہوئی، یہ معاملہ اب یہ راولپنڈی بھی جائے گا، اسلام آباد بھی جائے گا، پشاور بھی انہوں نے جال بچھا دیا ہے، وہاں بھی سرجری ہوگی، فیصل آباد سرجری ہوگی، ملتان سرجری ہوگی اور کراچی سرجری ہوگی، کیونکہ نیٹ ورک میں مزید لوگ بھی ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک نہیں تھا بلکہ کئی نیٹ ورک اس سارے حساس ترین ایجنسی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اندر کام کر رہے تھے، اور یہ بنائی کس لیے گئی تھی؟ یہی تو سوال ہے، پھر ادارے پہ سوال اٹھا۔ یہ تعیناتیاں کی گئی تھی، سوال یہ ہے کہ جب ان کی تعیناتیاں کی جا رہی تھی تو اس ٹائم کیا اس وقت کیا سر سائبر کرائم سرکل جو تھا، جیسے آپ کوئی یعنی
گینگ بھرتی کر رہے ہیں. سائبر کرائم سرکل بھی تو پہلے کام کرتا تھا نا, اسی کو کنورٹ کیا گیا تھا. اندازہ کیجئے کہ ایک معاملے پر $3,26,420 جو تفتیشی تھا شعیب ریاض, انہوں نے بائنانس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے. ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے $3 لاکھ سے زائد ڈکی بھائی کے پاسورڈ لے کے آپ نے کر لیا نا. اور ایک یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ چودھری سرفراز اور زوار احمد 1 ملین ماہانہ ڈیپٹی ڈائریکٹرز کے ذریعے اعلیٰ افسران تک پہنچاتے تھے. یہ کیونکہ ایک ابھی لائن پکڑی ہے. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جب مزید تحقیقات ہو رہی ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں آن لائن سے کتنے پیسے آتے تھے, اور پھر 50% کی ریشو تھی. منی ٹریل سامنے آ گئی ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس میں کچھ اور بھی سینئر آفیسر اس میں انوالو تھے, اور اس کو کیس کو بچانے کے لیے انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ گئے ہیں وہ ایک الگ معاملہ تھا. یہ ضروری تھا کہ جو ڈی جی تھے NCCI ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹاتے, لیکن شامی صاحب یہ تو ایک پہلو ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے اندر گڑبڑ گھوٹالہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ لوگوں کو بلا کے ہراساں کرنا. خواتین پہ الزامات بے شمار ہیں, خواتین کو بلایا جاتا تھا, ان کو الزامات ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کیا جاتا تھا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بے شمار قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں. FIA کے اندر کئی کیسز سامنے آتے ہیں. یہ جو گرفتار افسر ہیں, اہلکار ہیں, ان کے تو وکیل وہ میاں علی اشفاق صاحب کو کر لیا گیا ہے, تو ان کا بھی تو کوئی موقف ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا ہے, یا وہ ڈینائی کر رہے ہیں؟ چیزیں آئی ہیں کہ الزامات بے بنیاد ہیں, غلط ہے, ہمیں موقع دینا چاہیے. وہ تو سیدھی سی بات چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ایک ادارہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جب یہ FIR بناتا ہے تو FIR کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ایک ادارہ, یعنی دونوں کس کے انڈر ہیں؟ یہ ہے وزارت داخلہ کے انڈر. 2 ایجنسیاں, پہلے ایک تھا اس کو نکال کے, یا آپ کو یاد ہوگا الگ بنا کے NCCI بنائی گئی تھی. اور پھر NCCI بنائی اس لیے گئی تھی کہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہو, انویسٹیگیشن ہو, اور سائبر چیز جو, کیونکہ سائبر ایک بے شمار ایک سائبر ٹیررزم کی ایک بات کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی شامی صاحب نے کہ یہ سائبر ٹیررزم ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. یہ آج سے 3 سال پہلے انہوں نے بات کی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے یہ آغاز ہوا, سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے آغاز ہوا, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بنی. لیکن یہ معاملہ آپ دیکھیں, اب میں آپ کو سامنے نام رکھ دیتا ہوں, اس میں ایک نام نہیں ہے, شعیب ریاض شامل ہے, پھر اس کے محمد عثمان ہے, ایاز خان ہے, سرفراز ہے, یاسر رمضان, علی رمضان, مشتبہ, شعیب ریاض, یہ افسران اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر اس کے اندر مزید اگر میں آپ کو نام سامنے رکھوں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زوار احمد, جو سرفراز احمد مل کے محمد عثمان کے ذریعے جو ہیڈ کوارٹر میں تھے وہاں پیسے دیتے تھے, پھر آگے کنورٹ دیے جاتے تھے. پھر اسی طرح شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور مشتبہ یہ پیسے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اتنا بڑا فراڈ بے نقاب ہوا ہے. اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جو حساس ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کی ہے. جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی قانونی تو ان کو صفائی کا موقع بھی ملے گا, تو اپنا جو بھی موقف ہوگا وہ پیش کر سکیں گے. لیکن اگر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو چکے ہیں, اگر ان کو ساری یعنی دستاویزات جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں, شہادتیں آ چکی ہیں, تو پھر تو مشکل ہوگا. سر یہ چودھری سرفراز صاحب نے جب پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا اسی وقت مجھے تو یہ خیال آیا تھا کہ یہ مورل پولیس زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے کہ قانونی جو پہلو ہیں اس کے دیکھیں کہ بھائی کون کیا غلط کر رہا ہے. جو بھی بننے کی کوشش کر رہے تھے کوئی نتیجہ خیز بات تو ہوتی نا. اب جو الزامات ان کے اوپر ہیں, اور جو جیسے اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہوئی ہے, یہ کوئی تو اس کے بعد تو پھر بڑی تشویشناک صورتحال ہے. بہرحال اگر ان کا کوئی نقطہ نظر ہے تو عدالت میں اپنا پیش کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن رضا, بہت بہت شکریہ.